چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہو, بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے, اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش, مجھے بتا رہے ہو, اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تم نے مجھے جو مشورہ دیا, میرا مالک بہت نیک ہے, اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا, لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے. جا یہاں سے. غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. لال بتھانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا, اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکیں تو ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں. اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں, اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں, اپنے دل سے ذرا پوچھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں, ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں, مولوی بھی انسان ہوتا ہے, فرشتہ نہیں ہوتا ہے. غلطی آپ کی نظریے کی ہے, آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. نہیں, مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ بھی خطا کر سکتا ہے, اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے, انسان ہے ہم. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا, میں یہاں کانپ گیا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو, اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی. اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی, آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی, تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے, قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں, اور بات کتنی, آواز دی غلام کو, غلام نے آواز دی, غلام نے امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے, ان کو غصہ آیا, کمینہ امیر المومنین, امیر چلاتا چلا جا رہا ہے. وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام, ادھر کیا آواز دے رہا, پکڑا, کان مروڑ دیا کس کے, یس ہٹ, چل ادھر بیٹھ. اس غلام نے صرف اتنا کہا, امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے, صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط, اور کچھ نہیں. اتنا کہا. حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں, پیشاب کر رہا ہوں, تو تو امیر المومنین, امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا. اس نے کہا امیر المومنین, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, تو میں آپ کو نہیں بولتا. میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں. مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے, تو میں کیوں چلاتا.
مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مروڑا ہے تم بھی میرے کان کو اتنی تیز اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مروڑ لو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اب تو میں اس کان کو مروڑ کر اپنا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں میں انتقام دوں گا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب حضرت عمر نے ضد کی تو اس نے کان مروڑ دیا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مروڑا۔ کہا اور تیز، اور تیز، نہیں ابھی بھی تم رعایت کر رہے ہو، اور تیز۔ جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اینٹھا ہوگا تو حضرت عمر فاروق کان کو اینٹواتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ ایک معمولی غلام تیرا کان مروڑ رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے۔ ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے اینٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم کا تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرے بھائیوں ایک ہلکا سا کان مروڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھنا مولانا جرجیس 15-16 سال کے بعد اس لال بتھانی میں آئے ہیں۔ 16 سال کے بعد ہم جو آئے ہیں آپ کی اس بستی میں، 15 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 15 سال پہلے جنہوں نے میرا پروگرام سنا تھا اور 15 سال کے بعد آج جو پروگرام سن رہے ہیں میرا، یہ 15 سال کی جرجیس کی زندگی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آئے جرجیس تو اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکا ہے۔ اللہ نے تیری زندگی میں جتنے دن لکھے تھے اب ان دنوں میں تو 15 سال کم کر چکا ہے۔ جن لوگوں نے 15 سال کے بعد آج میری تقریر سن رہے ہیں ان کی زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں۔ تمہاری اور میری زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جرجیس اور اے لال بتھانی والوں تم 15 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو، تم اپنے اصلی منزل قبر کے قریب جا چکے ہو۔ اب تمہارے اور قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، اس دوری میں 15 سال کی کمی ہو چکی ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات، 2 ہی ٹھکانے ہیں ہمارے اور آپ کے، یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بس تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، 2 ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ یا تو جنتی یا جہنمی۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب پورے اترے جنتی، ناکام ہو گئے تو جہنمی۔ میں اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، 15 سال کی یہ زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے لال بتھانی والوں تمہاری بھی اور جرجیس میری بھی کہ تم جنت یا جہنم کے اور اتنے قریب ہو چکے ہو کہ 15 سال کا عرصہ کم ہو چکا ہے۔ تم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو یا اپنی جہنم کے۔ جنت کے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جہنم کے آثار تو بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ جنت کے آثار کیسے نظر آ جائیں؟ حضرت عمر فاروق جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، عمر تم جنتی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر کوئی فرشتہ پکار کر یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی فرشتہ پکار کے کہے کہ سب جنتی، پوری دنیا جنتی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں اگر فرشتہ یہ کہتے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک جہنمی کہیں میں تو نہیں۔
یہ عمر فاروق کا حال ہے. پھر ہم اور آپ کیسے سو جاتے ہیں اپنے بستر پر یہ سوچ کر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم جنتی ہیں. ہم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ہم مریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں آ کیسے گیا؟ اور جب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, پھر ہمیں ہنسی کیسے آ جاتی ہے, ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے, ہم ایک دوسرے سے ہنس اور مذاق, ہنسی کا کھیل کیسے کھیل لیتے ہیں اور مذاق کیسے کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی جب جہنم کا دورہ کر کے آئے, معراج سے واپس آئے, جنت و جہنم دیکھ کر آئے, اس دنیا میں آئے تو فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگوں, میں نے جہنم کے جو عذاب کا منظر دیکھا ہے, اگر میں تمہیں بتا دوں, اگر تم جان جاؤ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے, جو میں دیکھ کر آیا ہوں, جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں, اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تو زندگی بھر تم روتے روتے گزار دو گے, ہنسنا چھوڑ دو گے, ہنسنا بھول جاؤ گے, اور روتے روتے تمہاری زندگی گزر جائے گی, ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. یہ صورتحال ہے ہماری. ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے, کیسے ہم آرام سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں, اور کیسے ہماری ہمت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی دیکھو گے قیامت سے پہلے, اور ایمانداری سے بتانا یہ ہے کہ نہیں. یصبح الرجل مومنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. اب سنیے, تم ایک آدمی کو دیکھو گے, آج ایسا ہو رہا ہے, ارے یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ بڑے میاں کو جانے تو جلدی نکل لے, یہ سب شوگر کے مریض ہیں, بیٹھ جائیں گے پہلے پھر ڈسٹرب کریں گے اٹھنے کو. اور ابھی جس کو اٹھنا اٹھ جاؤ یار, بیچ میں اٹھتے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں. صبح کو دیکھو گے کہ ایک آدمی مومن ہوگا, اٹھے گا, وضو بنائے گا, فجر کی نماز پڑھنے جائے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا. یصبح الرجل مومنا, تم دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ زمانہ ہے کہ نہیں. آدمی صبح سویرے حالت ایمان میں اٹھے گا, صبح فجر میں وضو بنائے گا, نماز پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. یمسی کافرن, لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا, شام کو مغرب کی نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, عشاء کی نماز پڑھے گا, ایمان کی حالت میں رات گزارے گا, پوری رات ایمان کی حالت میں گزارے گا, دعا پڑھ کے سوئے گا, لیکن صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے چند روپیوں کے لیے, دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. ہم نے کتنے داڑھی والے دیکھے ہیں اور جرجیس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, صبح آدمی نماز پڑھا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, ہاں نفلی روزے سے بھی ہے, نماز بھی پڑھا ہے, ہاں اس کو کوئی ٹکٹ مل گیا ہے, سرپنچ کا ٹکٹ مل گیا ہے, مکھیا کا چناؤ لڑ رہا ہے, یا چیئرمینی کا یا ایم ایل اے کا ٹکٹ اس کو ملا ہے, مسلمان ہے, نام اس کا محمد سے شروع ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, فجر میں تو ایسے اٹھا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ووٹ پانے کے لیے اپنے چہرے پر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے, مندر میں بھی چلا جاتا ہے, اور مورتی کے اوپر وہ پھول اور مالا بھی چڑھا لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, شام ہونے سے پہلے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا. وہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکڑوں میں بیچ دے گا.
دیکھ لو اپنے علاقوں میں، دیکھ لو آس پاس کے ایریوں میں، دیکھ لو ایسا منظر آپ ایک نہیں 50 جگہ مل جائے گا. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب ہندوستان میں رہنا تو کیا ہندو نیتا لوگ کیا رمضان کے مہینے میں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں؟ ہمارا ملک، ہمارا دیش اور ہمارے ملک کا قانون اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہمیں پوری اجازت دیتا ہے. ہاں دوسروں کے مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں کہ حالت ایمان میں اٹھیں اور شام ہوتے ہوتے آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں. صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. ذرا ممبئی ہائی کورٹ، مہاراشٹر ہائی کورٹ اور آپ اڑیسہ ہائی کورٹ وغیرہ کی کہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور وہاں کی سرکاروں کے نیم اور قانون دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے. مہاراشٹر گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل وغیرہ ہیں، ان میں الپ سنکھیک میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں. عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں سب الپ سنکھیک میں آتے ہیں، لیکن نشانہ ہمارے اوپر ہے. الپ سنکھیک لڑکیوں کو 50% ایڈمیشن دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم مسلمانوں کی لڑکیوں کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ 50% کا کوٹا چھوڑ دو، 10% کا کوٹا ہی ہمارے مسلمان لڑکوں کے لیے کیوں نہیں رکھ دیتے ہو؟ مسلمان لڑکوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، نوکریوں میں لڑکیاں الپ سنکھیک یعنی مسلم لڑکیاں 50%. اور ایسا کب ہوا؟ جب ناگپور میں ایک میٹنگ ہو گئی. اور ناگپور میں میٹنگ کس کی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. جب میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب مسلمان لڑکیوں کو اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ ایڈمٹ کرو اور غیر مسلم لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دے دو، اور وہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کریں اور دوستی پیار و محبت میں بدل جائے، اور پیار و محبت میں بدلنے کے بعد یہ دونوں لڑکا لڑکی کورٹ میرج کریں اور 2 بچے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے آوارہ، اور لڑکے جو پیدا ہوں بچے ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے اور لڑکیوں کو جو آئی ہیں ان کو دھکے دے کے بھگا دیا جائے. یہ پلاننگ جب ہو چکی اس کے بعد یونیورسٹی میں 50% کوٹا دے دیا جا رہا ہے. اور کچھ نہ عاقبت اندیش آج بھی مہاراشٹر کی سرزمین پر جو مسلم نیتا لوگ ہیں، مسلم لیڈر، گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری لڑکیوں کے لیے. یہ انہی کے دلال ہوتے ہیں. آپ نے لڑکوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ سوچو آپ. اور بنگال کی ایک لڑکی، ایک عورت، ہم نہیں نام لیں گے، ایک حاجی کی بیٹی، سمجھ گئے نا؟ بس ایک انٹرویو میں آ کے کیا بولتی ہے کہ اسلام اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر وہ ہمیں اسلام سے نکال دے. اور ابھی حال ہی میں انٹرویو کیا آیا، اس نے اپنے پرانا والا آدمی چھوڑ دیا، اب ایک نئے لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منائی اور اس کا ایک بچہ بھی اس سے پیدا ہوا. اس سے پوچھا شادی کب کریں گی؟ اس نے کہا شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، بس ہم لوگوں کی زندگی صحیح گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے. تمہارے بیان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم یہ کہو کہ اسلام اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، ہمیں اس جملے پر اعتراض ہے. بس
تم ننگا ناچ ناچو، ننگی ہو کر گھومو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر، لیکن جب اسلام سے جوڑنے کی کوشش کروں گی، اپنے اس گھناؤنے کردار کو، اس کریکٹر کو جب اسلام سے جوڑو گی تو ہم مدافعت کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اس کے لیے چاہے میڈیا ہمیں ننگا کرے، چاہے جو بھی کرے، ہم سب کی سنیں گے، لیکن ہم اسلام کی آواز کو بلند کریں گے اور بتائیں گے کہ غلط کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بات یہاں سے نکلتی ہے اور اللہ کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے، اللہ کا یہ خوف ہے۔ دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ۔ غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے۔ غلام نے دیکھا یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے، آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے، کوڑے ماریں گے، کل ہم نے ان کو بکری نہیں بیچی، کل ہی ہم سے ایک بکری مانگ رہے تھے، اور آج یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے، اللہ والا، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو مجھے ضرورت ہے، میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا، جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا، لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے۔ مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو، ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے۔ ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا۔ اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا، اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں، کہیں مارے نہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں، غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے، یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا، اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ، تم میرے غلام نہیں ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا، پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے۔ کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے، اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا۔ اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ کیوں؟ مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے، باپ اس کا انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس بس 1 ہی بیگھہ زمین ہے، اس کی ماں کا علاج ہونا ہے، علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے، اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے۔ ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں، ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں، ہماری نظر خراب ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں آج کل؟ ایسا ہے نا؟ 2 لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ماں بیمار ہے، وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی، لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا، اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے، میری زمین ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا
نہیں آیا, مجھے ضرورت نہیں ہے. صاحب میری ماں کی طبیعت خراب ہے, میں اس کے علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا بمبئی, میں پٹنہ میں جا رہا ہوں, میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں, میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے, تم لے لو. یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر تمہیں دینا ہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو, 1 لاکھ کی دے دو. ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں, لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے, حالات ایسے ہی ہیں, مجبور آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ 2 لاکھ کا مال ہے, 1.5 لاکھ دے دو. آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی. اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے, اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو, اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے, آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے, آپ بے ایمان کہلائیں گے, آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے, آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے. اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ 1.5 لاکھ میں تیار تھا, اس نے دے دی, اس نے لے لی, وہ تو تیار تھا. قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے, بازار میں جاتے ہیں, گھوڑا دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے, اس نے کہا 400 درہم کا. قاضی شریح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں, انہوں نے کہا دیکھ لو. قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں, تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 400 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا 400 نہیں بلکہ 500 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں, حضرت علی نے آپ کو جج بنایا ہے, میرے قیمت 400 مانگی ہے, اگر آپ کو 500 درہم کا لگتا ہے تو 500 دے دیجئے, ورنہ میری طرف سے خوشی سے 400 ہیں, اگر آپ 500 دینا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا. قاضی شریح کہتے ہیں رکیے 1 مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں. اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 500 درہم میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا 500 میں نہیں 400 میں دے رہا ہوں, آپ 500 دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. کہا نہیں یہ 500 سے بھی اوپر بلکہ 600 درہم کا گھوڑا ہے تیرا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے, میری طرف سے 400 ہے, آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا, ورنہ میری طرف سے قیمت 400 ہے. قاضی شریح کہتے ہیں رک جاؤ 1 مرتبہ اور دیکھتا ہوں. 1 مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا 700 درہم کے لائق ہے, تو اس کو 400 میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا. قاضی شریح کہتے ہیں کیا 1 چکر اور لگا لوں. 1 چکر اور لگا کر آتے ہیں اور اپنے جیب سے 800 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا 400 نہیں 800 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت 400 درہم کی ہے, 400 درہم کی ہے جو میرے بیٹے کے علاج میں کام آئے گی. قاضی شریح سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا, اور قاضی شریح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور 800 درہم دیے. میرے بھائیوں کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے 2 لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ چلو 2 کی جگہ 2.25 دے دو, چلو 2.5 دے دو, بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا. ہماری زمین تو 5-6 سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی, لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2,25,000 میں لینے کی کوشش کی آپ نے, کبھی 2.5 لاکھ دینے کی کوشش کی آپ نے, نہیں. 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے. یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہے, ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا, آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب سے.